وقلۃ الاعوان علی طاعت اللہ، اور ان منزلوں سے بھی بچو جہاں پر اللہ کی طاعت کرنے میں مددگار لوگ بہت کم ہوتے ہیں۔ 3 جگہوں سے بچو۔ ایک، غفلت کی جگہ سے، جہاں جاؤ گے غفلت آئے گی۔ نمبر 2، ظلم کی جگہ سے، جہاں جاؤ گے تو ظلم ہوگا۔ نمبر 3، اس جگہ سے جہاں پر اللہ کی اطاعت کرنے میں مددگار لوگ کم ہوں گے تمہارے لیے۔ تو اب اس کے مقابلے میں ایسی جگہ پہ جاؤ جہاں پہ خدا تمہیں یاد رہے، ایسی جگہ پہ جاؤ جہاں پہ نہ تم ظلم کرو، نہ کسی ظالم کا تم سامنا کرو۔ البتہ اگر سامنا کرنا پڑے تو پھر کیا ہوگا، ظاہر اس کے اپنے احکام ہیں، لیکن جان بوجھ کے ایسی جگہ پہ مت جاؤ جہاں پہ ظلم کرنا پڑ جائے۔ اور تیسری بات یہ تھی کہ ایسی جگہ پہ نہ جاؤ جہاں تم اپنی اللہ کے دین کے اوپر عمل کرنے لگو تو تمہارے پاس آبان و انصار نہیں ہوں گے، مددگار نہیں ہوں گے۔ تو اس سے بچو۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ اب وہ جو دوست احباب ہمارے باہر رہتے ہیں، وہ میں نے کہا نا مائیگریشن میں ہمیں اس میں مدد ملے گی، تو وہ مجھ سے بعد میں کہیں گے کہ مولانا ہمیں کراچی میں کون سے آوان و انصار مل رہے ہیں اللہ کی اطاعت کرنے کے لیے۔ وہ ہم سے یہ کہیں گے ہم جب وہاں جائیں گے کبھی، تو ان سے یہ کہنا پڑے گا جو میں بھی معمولاً عرض کرتا ہوں بھائی کہ مجھے ان شہروں میں ایک خوبی نظر آتی ہے، بچہ تھوڑا سا گڑبڑ تو یہاں بھی کرتا ہے، یہاں پہ کوئی، میں معمولاً وہاں پہ بھی عرض کرتا ہوں یہاں پہ بھی سب دودھ کے دھلے ہوئے نہیں بیٹھے ہوئے، ہمیں معلوم ہے، لیکن یہاں پہ ایک خوبی ہے، وہ یہ کہ ہمارے بچے مسلمان ہی رہتے ہیں۔ یہاں پہ ایک خوبی ہے، بگڑتے بھی ہیں نا کم از کم مسلمان رہتے ہیں، اور وہاں مصیبت یہ کہ جب بگڑتے ہیں سب سے جاتے ہیں، تو اب اے سے لے کے زی تک صاف کر دیتے ہیں۔ پھر میں کتنا رسک لوں کہ اس کی اولاد میں آگے جا کے کوئی دوبارہ مسلمان ہوگا اور میری نسل کو اسلام سے جوڑے گا، یہ بہت رسک ہے۔ اچھا وہ کہتے ہیں کہ یہ جو صاحب نے دیکھے کہ مسلمان ہیں، اس کا بھی کیا فائدہ؟ تو میں کہتا ہوں اتنا فائدہ ہوتا ہے کہ بھائی شاید کبھی جاگ جائے، اس کے 4 بچے ہوئے، 1 جاگ جائے، 2 جاگ جائیں کہ بھائی کچھ دین بھی ہے، لیکن خدا نہ کرے نعوذ باللہ اگر اسلام سے ہی نکل گئے، اب کون جاگنے والا، کون جگانے والا؟ اور ایسی تکلیف دہ چیزیں، اللہ اکبر۔ اچھے لوگ بہت ہیں، ایسا نہیں اچھے لوگ نہیں ہیں وہاں پہ، جب وہاں پہ جانا پڑے گا تو پھر بلاخر دفاع کرنا ہے اپنے آپ کو، نہیں کرنا، اچھے لوگ ہیں وہاں پہ، لیکن تکلیف دہ چیزیں بہت ہیں، جو یہاں پہ بہت کم ہوتی ہیں وہ وہاں پہ کافی زیادہ ہوتی ہیں۔ ایک ذہن میں آ گیا، ایک صاحب ماشاءاللہ کافی کمایا، ملک کا نام UK، انگلینڈ میں کافی کمایا، سینٹر کو بھی کافی دیا، بچوں کی تربیت کی یا نہیں کی اللہ جانتا ہے، بہت بہترین اسکولز کے اندر پڑھایا، بچے فلاں ایجوکیشن ختم کرنے سے پہلے ملینر ہو چکے تھے، یہ سب کچھ ہو گیا۔ ان صاحب کا ایک موقع کے اوپر کسی شہر میں رہتے ہوئے انتقال ہو گیا، بچے کہیں اور رہ رہے تھے، وہ فوت ہو گئے، تو وہ جس سینٹر کو دیتے تھے اس سینٹر کو پتہ چل گیا کہ وہ فوت ہو گئے، تو انہوں نے ان کی بہرحال جسد کو لے کر آئے نہلانا دھلانے کے لیے، کفن کے لیے، تو کسی نے بتایا کہ بھائی بچوں کو تو بتاؤ، تو انہوں نے بچوں کو بتا دیا، تو بچوں کو جب فون کیا تو اس نے پوچھا کہ بھائی فیونرل کتنے بجے ہے؟ اس کو بتایا کہ بھائی فیونرل 5 بجے ہے، تو کہنے لگے وہ 5 بجے آئے اپنی خواتین کو لے کر، وہ بھی اسکرٹ میں، یہ بھی سوٹڈ بوٹڈ سیاہ، آئے، فیونرل انجام پایا، پھول کی 2 شاخیں رکھی، چلے گئے۔ یہ کامن ہے، صحیح، اتنا برا نہیں چاہیے، اتنا برا نہیں چاہیے، تھوڑا بہتر چاہیے۔ اب ہمارے ہاں ایسا ہو سکتا ہے لیکن ذرا کم ہوتا ہے، معاشرے کا دباؤ اتنا ہوتا ہے کہ وہ سنبھال لے گا، اب وہاں مصیبت ہے، یہ وہاں بہت ہے، یہ کم نہیں ہے، بہت زیادہ ہے۔ تو ابھی بھی میں کہہ رہا ہوں نا تو میرا دل بھاری ہو رہا ہے اس سے کہ اللہ محفوظ کرے، اتنے تعلقات خراب ہو جائیں، یہ نہیں چاہیے، تھوڑا انسانیت رہے، اتنا میکینیکل نہیں چاہیے، تھوڑا انسانیت رہے، تھوڑی ماں باپ کی محبت رہے، تھوڑے بھائی بہنوں کے درمیان محبت رہے، اتنا زیادہ میکینیکل اچھا نہیں ہے۔ اللہ سب کی نسلوں کی حفاظت فرمائے انشاءاللہ، جو وہاں پر ہیں، جو یہاں پر ہیں، خدایا ہم لوگ مجبور ہیں، نسلوں کی حفاظت فرما پروردگار۔ مولا امیر المومنین کے واسطے سے درود بھیجیں انشاءاللہ، خدا حفاظت فرمائے گا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد
عاجل فرج۔ تو جہاں پہ